بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی 8 ماہ کی حاملہ تھی جب مجھے خبر ملی کہ میری بیوی پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ پھر میں روز شام کو اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر ہوتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان گیا تو دیکھا کہ کوئی میری بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی چادر کھینچی تو جان نکل گئی، کیونکہ چادر کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی۔ میرا نام اکرم ہے، میں انجینئر ہوں اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، لیکن میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا رہتا ہوں، کیونکہ جس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں اس کی دوسری برانچز دوسرے شہر میں ہیں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی کا نام ماریہ ہے اور ہم دونوں میں بے انتہا محبت ہے۔ ماریہ اور میری ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی۔ وہ بھی پیشے سے میری جیسی ہی انجینئر تھی اور ہماری کمپنی کی جو ایک بڑی برانچ کراچی میں تھی، میری بیوی وہاں نوکری پذیر تھی۔ 2 سال پہلے جب میں کراچی گیا تو وہاں میری ملاقات ماریہ سے ہوئی۔ ماریہ سے میری دوستی ہوئی، پھر دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک روز مجھے ماریہ کا فون آیا، اس وقت میں لاہور میں تھا۔ اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ اس کی امی اور بھائی اس کا اچانک نکاح کر رہے ہیں چچا زاد سے، اور اس کی ایک نہیں چل رہی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اس کی یہ بات سنتے ہی میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں کوئی 18-19 سال کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک جوان مرد تھا، اور یوں اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھ کر طیش بھی آیا۔ لیکن میں غصے میں جذبات میں وقت کا ضیاع نہیں کیا اور سب سے پہلے اپنی امی سے بات کی۔ ویسے بھی یہ بات مجھے کچھ دنوں میں کرنی ہی تھی، کیونکہ میری امی میری بہن کو میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں سیدھا اپنی امی کے پاس گیا اور ان سے اس متعلق بات کی تو پہلے تو امی کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ بولی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے 3 جو بہنیں گھر پر بیٹھی ہیں اور تم اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جو بھی لڑکی ہے جسے بھی معشوقہ چل رہا ہے اسے بولو 5 سال انتظار کرے، اس سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ امی کی بات سنتے میں دم رہ گیا، کیونکہ اس وقت میں 24 سال کا تھا۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ بہنوں کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن ماریہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ تو امی میری بات پر مجھے غصے سے جھڑک گئی اور بولی ہو جانے دو، لڑکیاں بہت ہیں۔ امی نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ ماریہ کے بھی مستقل میسج آ رہے تھے اور میں بھی سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے معلوم تھا امی کو میں جیسے تیسے بعد میں منا لوں گا، لیکن ابھی مجھے ماریہ کے پاس پہنچنا تھا۔ تب میں نے اگلے دن ہی آفس کی میٹنگ کا کہا اور کراچی آ گیا۔ میں نے ماریہ کے گھر والوں سے ملنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ پھر یہ کھٹن فیصلہ ہم نے لیا اور پھر ماریہ اور میں نے کورٹ میرج کر لی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر گیا تو میری ماں اسے دیکھتے پتھر ہو گئی، ان کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میں سمجھا کہ وہ غصے سے مجھے اور ماریہ کو گھر سے نکال دے گی، پر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے انہیں تفصیل بتانے اور سمجھانے کی بات کرنی چاہی تو اماں نے سختی سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ماریہ بھی پریشان ہو گئی، پر میں نے سمجھایا کہ امی مان جائے گی۔ میری ماں بہت نیک خاتون تھی، بس تھوڑی ضد اور انا کی تیز تھی کہ عمر کے اس حصے میں اپنے مزاج کے خلاف ان سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس پر پھر 3 بہنیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی۔ اگر امی کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو وہ مزید امی کے سامنے اس کے متعلق منفی باتیں کرتی تھی تاکہ امی اور بھڑک جائیں۔ ان کی اس عادت سے میں خوب واقف تھا، تب ہی میں نے ارادہ کیا تھا کہ امی کو منانے سے پہلے بہنوں کو شیشے میں اتاروں گا، اور میں نے ماریہ کو بھی یہی کہا تھا کہ بس بہنوں کو مٹھی میں رکھنا تو امی خود بخود ہاتھوں میں رہے گی۔ میری بہنیں 3 تھیں اور تینوں مجھے سے
चंद बरस छोटी थी। दो के रिश्ते अम्मी पसंद कर चुकी थी और एक अभी ज़ेर तालीम थी। अम्मी ने मुझसे और मेरी बीवी से कलाम तक नहीं किया था और ना ही मेरी बहनें मुझसे बात कर रही थी। जब मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को बामुश्किल राज़ी किया और फिर मेरी बीवी की इससे दोस्ती करवाई, मेरी बहन से मेरी बीवी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बाकी दो बहनों की अम्मी एक साथ शादी कर रही थी। अलबत्ता घर में बात ना करती, लेकिन लोगों से मारिया की तारीफ बहू की हैसियत से करवा रही थी। ये निशानी थी कि उन्होंने मारिया को बतौर बहू कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ बहनों की शादी की तैयारी ज़ोरों शोर पर थी। मैं अम्मी को भी मना रहा था और ये देखकर खुश था कि अम्मी का दिल नरम पड़ रहा है। खैर से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। घर में अम्मी और मेरी बीवी होती। मेरी छोटी बहन दिन में पढ़ने जाती और वापस आकर अपने कमरे में बंद रहती। इसी दौरान मेरी बीवी हामला हो गई। ये एक ऐसी खुशकिस्मती साबित हुई कि मेरी अम्मी सब भूल गई, सारे गिले शिकवे। उनको मालूम था तो सिर्फ इतना कि उनकी बहू के पेट में उनके बेटे की औलाद है, और कुछ मेरी बीवी की अच्छाई का नतीजा था कि मेरी अम्मी मुतासर हो गई थी। सब कुछ बिल्कुल खुशगवार हो गया था। जब अभी मेरी बीवी को हामला हुए 2 ही माह हुए थे कि मेरी बीवी आए रोज़ मुझे मेरी माँ की शिकायतें करती रहती। कुछ कहती अम्मी ने मेरा सालन जला दिया, तो कभी कहती अम्मी ने कपड़े जला दिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर वो ये सब मेरी बहन के बारे में बोलती तो शायद मैं यकीन भी कर लेता, पर मैं जानता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ ज़िद्दी ज़रूर थी, पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। वो बहुत नेक सीरत थी। ये उनकी अच्छाई थी कि वो दिल की बात ही ज़बान पर रखती थी। मेरी बीवी मुझसे शिकायतें करती थी। मैं उसे डांट देता, लेकिन वो चुप हो जाने के बजाय मज़ीद बोलती। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि मारिया का तो अंदाज़ ही बदलता जा रहा था। वो जो कुछ वक्त पहले तक थी अब वैसी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल बदल गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी अम्मी अलग खौफज़दा सी रहने लगी थी। वो पूछने पर कुछ बताती भी नहीं, लेकिन बस इतना कहती कि मोहब्बत अंधी होती है और तुमने उसे अंधी मोहब्बत में बहुत गलत फ़ैसला कर लिया। उसका तुम्हें जल्द एहसास होगा। अम्मी की ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने अम्मी से इस मुतालिक बहुत पूछा, पर अम्मी रोने लगी और मुझे कुछ ना बताया। दूसरी तरफ मेरी बीवी अलग परेशान कर रही थी। पहले से मेरी माँ और अब मेरी बहन से शिकायतें शुरू हो गई थी। वो मुझे नज़रअंदाज करने लगी और हर वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ रहती। एक बार मैंने गलती से उसको फ़ोन को उठाया। मेरा इरादा शकी बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने बुरी तरह मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसका फ़ोन छीनना मुझे हैरान कर गया और मेरे शक पर यकीन की मोहर उसके सफ़ेद चेहरे ने लगाई। जब मेरा फ़ोन उठाने पर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, मैंने गुस्सा ज़ब्त करते पूछा, ये क्या बदतमीज़ी थी? तो वो उल्टा मुझ पर गरज गई और बोली कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उसे कहा, मैं शक नहीं कर रहा, तुम शक करने पर मजबूर कर रही हो। वो मेरी बात काटते हुए बोली, ये खन्नास भी आपकी माँ बहनों ने आपके दिमाग में भरा होगा। कुछ न कुछ मेरे मुतल्लिक मशकूक बात की होगी। वो बेवजह गुस्सा कर रही थी, जैसे अपना जुर्म छुपा रही हो। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसका 5वां महीना चल रहा था और मैं शदीद परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी, मेरी माँ बहन अपने ही घर में उसे छीनने की कोशिश करते थे और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मैं एक रन मुरीद हूँ और बीवी की ग़ुलामी करके माँ को उसका हक नहीं दे रहा। मैं उसे इस मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला कर रहा था जब मेरे व्हाट्सएप पे मेरी बहन का मैसेज आया। मैंने खोल के देखा तो वो कोई 2-3 व्हाट्सएप क्लिप थे और एक कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैंने और गौर से सुनने की कोशिश की कि सुनते मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया और रिकॉर्डिंग्स मारिया की थी, और जो इन रिकॉर्डिंग्स में था वो सुनते मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अब तक अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मारिया इतना घिनौना खेल खेल सकती है। मैं यकीन के आसमान से ज़मीन पर गिरा था। मारिया को छोड़कर अब मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र हो रही थी। जब मैंने एक अहम फैसला करते मारिया का मोबाइल छीन लिया और उसके घर से बाहर निकलने और आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैंने मारिया से बात करना भी छोड़ दी थी। अपने इरादों में नाकाम होती मारिया अब मेरे आगे पीछे घूम रही थी और मैं बखूबी जानता था कि इसका मकसद क्या है। तब एक दिन उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने गलती पूछी तो बोली, बस मुझे माफ़ कर दे। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, सिर्फ कुछ वक्त की मेहमान हूँ। मुमकिन है बच्चे की पैदाइश के वक्त मर जाऊँ। उसकी
باتوں نے میرا دل دہلا دیا۔ جو بھی تھا وہ جیسی بھی تھی، پر میری طرف سے تو محبت مخلص ہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہوا تھا جب مجھے آفس کی طرف سے خوشخبری ملی۔ مجھے ایک ٹاسک مکمل کرنے کو ملا جو میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کو پورا کرنے کے بعد میرا پروموشن ہو جاتا، لیکن اس کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے یہ خوشخبری گھر سنائی تو میری بیوی کے علاوہ باقی سب خوش تھے، جبکہ ماریا خوفزدہ سی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ اس کا خوف میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کس چیز سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اسے یوں خوفزدہ کر رہی ہے؟ تب اس نے مجھ سے منت سماعت شروع کر دی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں نہ جاؤں۔ میں نے اسے بتایا کہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اگر میں نہ گیا تو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ویسے بھی امی اور میری بہن ساتھ ہیں۔ تو پھر وہ بولی کہ موبائل دے دو اگر مجھے ضرورت پڑی تو، جبکہ ایک بار پھر اسے موبائل کے لیے مچلتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور غصے سے کہا کہ جس سے بھی بات کرنی ہو گھر کے موبائل سے کرنا۔ اس کے ایک ہفتے بعد ہی میرے دوسرے شہر آفس کی طرف چلا گیا۔ ابھی مجھے گئے ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھا جب میرے پاس فون آیا کہ میری بیوی کا پاؤں پھسل گیا ہے اور حادثے کی وجہ سے میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مجھ پر کسی بم کی طرح گری جس نے مجھے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھین گیا تھا۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھا زاروں کی طرح رونے لگا۔ جب ہوش آیا تو فوراً واپس لوٹا۔ ایک دن بعد گھر پہنچا تو امی نے بتایا بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے۔ میری امی کی آنکھیں بھی بے تحاشا رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر بھی رویا۔ امی بھی میرے ساتھ روئی۔ میرے روتے ہوئے غصہ بھی کیا کہ ایک بار مجھے میری بیوی بچے کی شکل تو دیکھنے دی جاتی۔ دن سوگ اور ماتم میں گزرنے لگے۔ ماریا کے جانے کا غم یوں لگتا تھا کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نوکری، ماریا اور اپنی اولاد کے غم سے چھوٹ گئی تھی۔ میں بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا، جبکہ میری امی ماریا کی موت کے بعد عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ ہر وقت کمرے میں محدود رہتی اور روتی رہتی اور میرے پاس بار بار آ کر پوچھتی کہ تم مجھے چھوڑ دو گے تو نہیں نا؟ اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ان کی یہ باتیں مجھے الجھا دیتی تھیں کہ میری امی ایسی باتیں کیوں کرتی ہے، لیکن میں تو اپنے ہی غم میں ڈوبا تھا۔ میری بیوی اور بچہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ میں روز شام وہاں جاتا اور اپنی بیوی بچے کی قبر پر بیٹھ کر روتا ہوا گھنٹوں باتیں کرتا۔ اس طرح میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ مجھے راہ راہ کر ملال ہوتا کہ میں کیوں دوسرے شہر گیا، کاش میں نہ جاتا اور ماریا کا خیال رکھتا۔ اب کیا فائدہ تھا پروموشن وغیرہ کا؟ یہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا کہ ماریا کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک دن رات مجھے شدید یاد ستانے لگی۔ میں اٹھ بیٹھا اور تسبیح پڑھنے لگا، پر میں دل کو پھر بھی چین نہ آیا۔ آج ماریا کے انتقال کو 5 مہینے ہو چکے تھے، پر مجھے پھر بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت شدید یاد آنے لگی ماریا کی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر گیا۔ قبر پر پہنچا تو میں نے ایک الگ عجیب سا منظر دیکھا۔ قبر پر بیٹھا کوئی رو رہا تھا، ہاتھ میں بہت سارے پھول پکڑے قبر پر پھیلا رہا تھا۔ میں چونک گیا اور فوراً گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت میری بیوی بچے کی قبر پر آ کر رونے والا وہ کون تھا؟ یہ سوچتے ہی میں نے اسے فوراً پکارا اور وہ میری آواز پر ہلکا سا پلٹ کر دیکھ کر پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ میں آئی اس کی چادر کو کھینچا تو اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ جیسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھتا گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماریا واقعی زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ واپس بھاگنے لگی تھی جب میں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے سینے میں پھینچے زور سے رونے لگا۔ میں اسے خود سے لگائے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ وہ 6 ماہ بعد مجھے ملی تھی، لیکن یہ سچ تھا اس کے مرنے کا یقین میں نے اب تک نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا اور میں ہوش میں لوٹا تو مجھے پہلا خیال اپنے بچے کا آیا۔ میں نے اسے پوچھا ہمارا بچہ کہاں ہے؟ تو وہ مجھے
پانی بھری آنکھوں سے گھورنے لگی اور پھر اگلے لمحے اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا جبکہ وہ جب سے ضبط کیے کھڑی تھی وہ ضبط ٹوٹتے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میں نے اسے چپ کروایا تو اسے میرا ہاتھ چھڑک دیا اور بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ سننے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی میرے ساتھ چلنے کو، اور پھر جب اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اپنا آپا کھوئے اس پر چلانے لگا۔ مجھے پہلے کا سب کچھ یاد آنے لگا اور پھر کڑی سے کڑی ملانے پر جو کہانی بنی وہ میری جان نکالنے لگی۔ میں نے غصے سے پوچھا، پچھلے کچھ مہینے سے کہاں تھی تم؟ تو وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے جانے لگی۔ میں نے اسے پکڑ کر روکا اور کہا، بے حیا عورت، تم نے اپنے مفاد کے لیے میرے بچے کا قتل کر دیا۔ میں 6 مہینے سے تمہارا غم منا رہا ہوں اور تم میرے بچے کو مار کر کتنی آزادی سے گھوم رہی ہو۔ اپنے اس یکسر جملہ ادھورا چھوڑ گیا لیکن ماریا ضبط نہ کر سکی اور ایک تھپڑ روتے ہوئے میرے چہرے پر مارا اور بولی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے تم سے شادی کی۔ میرے بچے کو میں نے نہیں بلکہ تمہاری ماں نے قتل کیا ہے۔ اور وہ چلا کر بولی، میری دنیا ہے، بھلا میری ماں میرے بچے کو قتل کیوں کرتی؟ تب میری بیوی نے چلاتے مجھے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ شادی کے بعد اس کی دوستی میری چھوٹی بہن سے ہو گئی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو امی نے بھی اسے قبول کر لیا۔ میری بہن سے جب اس کی دوستی بڑھی تو اسے معلوم ہوا میری بہن کی ایک اوباش لڑکے سے دوستی ہے اور وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہے، تو اس نے میری بہن کو بول کر اس لڑکے سے بات کی اور اس سے رابطہ کرنے سے منع کیا، اور وہ لڑکا ڈھڈائی پر اتر گیا اور بولا، میں محبت کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر جب وہ نہ مان تو پھر ماریا نے میری بہن کو سمجھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس لڑکے سے رابطہ کیا تو وہ گھر بتا دے گی۔ یہ بات میری بہن کو سخت ناگوار گزری اور اس نے میری امی کو اس کی طرف سے ورگلانا شروع کر دیا۔ ماریا نے جو اس لڑکے سے بات کی اور اس کو منع کرتے کہا کہ دوبارہ ادھر رابطہ نہ کرنا، تو جواباً اس لڑکے نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میری محبت سچی ہے۔ پوری کال میں سے ان چند باتوں کی ریکارڈنگ کاٹ کر میری بہن نے مجھے سینڈ کی تاکہ میں بدگمان ہو جاؤں اور امی کو بھی سنائی، اور امی اور میں دونوں ہی ماریا کی جانب سے شدید بدگمان ہو گئے۔ ماریا سے امی کی نفرت ہو گئی، وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کے بعد میری بہن کبھی ماریا کے کپڑے جلا دیتی تو کبھی کھانا اور کبھی خود جا کر کمرے میں سو جاتی، اور جب بہر ماریا میری ماں کو دیکھتی تو یہ سمجھتی کہ انہوں نے کیا ہے، اور جب یہ باتیں مجھ سے بولتی تو میں اس پر یقین نہ کرتا کیونکہ میری آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی بن چکی تھی۔ پھر میں نے اس کا موبائل لے لیا۔ جب اس کی ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے تو وہ ویسے ہی فطرتی خوفزدہ تھی، لیکن اسے میری ماں بہنوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ میری منت کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں چلا گیا۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو وہ امی سے بات کرنے لگی۔ جب امی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی، اس کو گرتا دیکھ کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ میری تڑپتی بیوی کو ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر کو ایمرجنسی ڈلیوری کرنی پڑی۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، اسے مشین میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا تھا، لیکن وہ بچ نہ سکا اور میری امی کے سامنے دم توڑ دیا۔ یہ صدمہ میری امی کے لیے بھی گہرا تھا اور میری بیوی کو جب ہوش آیا وہ بہت روئی۔ میری بیوی نے امی کی معافی مانگنے پر بھی کوئی رسپانس نہیں کیا اور بچے کو دفنانے کے بعد یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ میرے بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی۔ جب میری ماں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں یہ بات جان کر میں انہیں چھوڑ نہ دوں، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ ماریا بھی مر گئی۔ یہاں سے جانے کے بعد ماریا نے نوکری شروع کر دی اور اکیلی رہنے لگی۔ وہ روز شام اس قبر پر آتی تھی اور جب تک میں یہاں بیٹھتا تھا وہ رخ موڑ کر کسی اور کی قبر پر بیٹھے میری باتیں سنتی اور روتی تھی، اور پھر میرے جانے کے بعد کچھ دیر خود قبر پر وقت گزار کر چلی جاتی۔ جس طرح آج میرا دل ماریا کے لیے گھٹنے لگا تھا، اسی طرح اس کا اپنی اولاد کے لیے۔ ماریا سب بتائے مجھے جا چکی تھی جبکہ میں شکستہ قدموں سے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے میری امی مجھ سے معافی مانگتی رہی تھی۔ ان سب میں خود ماریا بھی مر چکی تھی اور ہسپتال میں ایک دن وہ سیریس کنڈیشن میں رہی تھی۔
میں نے امی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی، لیکن میں روز قبر پر جاتا، وہاں مجھے ماریا ملتی، لیکن وہ اتنی سخت خفا تھی کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر جب امی کو اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ قبرستان آتی ہے تو وہ میرے ساتھ قبرستان گئی اور ماریا سے معافی مانگ کر اسے منا کر لے آئی اور ساتھ میری بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اس بات کو سال ہو گیا، کل ہی میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اپنی دوسری اولاد کو گود میں لے کے مجھے پہلی اولاد کے غم نے بھی بہت رلایا، پر اب ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماریا بھی خوش ہے کیونکہ اس کے گھر والے بھی مان گئے ہیں۔ رشتوں کی باریکیوں کو سمجھیں، اکثر بدگمانیاں اور لاپرواہیاں گہرے نقصان کر دیتی ہیں۔